نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اس آیت کریمہ میں حق سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حق سے مراد نبی پاک علیہ السلام کے وہ اوصاف ہیں جو توریت اور انجیل میں مذکور ہیں۔ گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے یہود و نصارہ، نبی پاک علیہ السلام کے جو اوصاف ہم نے توریت اور انجیل میں بیان کیے، انہیں جان بوجھ کر نہ چھپاؤ بلکہ انہیں لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ تو توریت و انجیل میں مذکور اوصاف کو چھپانے سے منع کیا گیا۔ توریت و انجیل میں نبی پاک علیہ السلام کے کون سے اوصاف مذکور ہیں؟ یوں تو بہت سارے اوصاف مذکور ہیں، ان میں سے ایک حدیث پاک ہم یہاں سماعت کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو بیان کیا۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر توریت میں نبی پاک علیہ السلام کے جو اوصاف مذکور ہیں انہیں بیان کیا۔ ان میں یہ بھی تھا محمد بن عبد اللہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطیبہ و ملکہ بالشام۔ فرمایا محمد بن عبداللہ، ان کا مقام ولادت مکہ مکرمہ ہوگا اور ان کا مقام ہجرت طیبہ ہوگا اور ان کا مقام حکومت ملک شام ہوگا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم اس حدیث پاک پر اگر غور کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں بیان کی گئیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا مقام ولادت مکہ مکرمہ ہوگا، بات سمجھ میں آ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کا مقام ہجرت طیبہ ہوگا، بالکل واضح ہے۔ لیکن تیسری بات جو اس میں ارشاد فرمائی گئی وہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا مقام سلطنت، مقام حکومت یہ ملک شام ہوگا۔ یہ بات بظاہر تھوڑی عجیب سی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ میں ملک شام پر کفار کی حکومت رہی، تو پھر توریت میں یہ کیوں کہا گیا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا مقام حکومت یہ ملک شام ہوگا؟ تو تھوڑی سی ہم تاریخ پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے آخر تک مدینہ طیبہ میں جلوہ فروز رہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ مدینہ طیبہ ہی کو رکھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے تو مدینہ طیبہ ہی دارالخلافہ رہتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بھی دارالخلافہ مدینہ طیبہ ہی ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کی حکومت آتی ہے تو دارالخلافہ کوفہ کو بنایا جاتا ہے۔ پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آتی ہے، تب بھی دارالخلافہ کوفہ رہتا ہے، اور یہاں پہنچ کر خلافت راشدہ کے 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب 30 سال کے بعد اسلام میں بادشاہت کا زمانہ شروع ہوا، اور اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے ملک شام کو اسلام کا دارالخلافہ بنایا۔ دارالحکومت ملک شام کو سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے توریت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کو حکومت مصطفیٰ قرار دیا، آپ کی سلطنت کو سلطنت مصطفیٰ قرار دیا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مقام غور ہے کہ ابھی نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت نہیں آئی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت، آپ کی صداقت، آپ کی حکومت کا حق ہونا توریت میں بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کی حکومت کو حکومت مصطفیٰ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف یہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا مقام سلطنت
یہ ملک شام ہوگا، اور ملک شام کو سب سے پہلے جو دارالخلافہ بنایا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا۔ تو اس حدیث پاک اور اس آیت کی روشنی میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ حدیث پاک کے مطابق توریت میں جو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف مذکور ہیں اس میں حکومت امیر معاویہ کو حکومت مصطفیٰ قرار دیا گیا، اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ لہذا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، گویا کہ وہ حکم قرآنی کے خلاف عمل کر رہے ہیں، لہذا انہیں اپنے طرز عمل کو بدلنے کی حاجت ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے بھی پہلے توریت و انجیل میں بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، ہمیں ان کی غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ ہم حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کی بھی غلام ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی غلام ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔